پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے وی پی اینز رجسٹریشن کی سابقہ کوششوں کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کے بعد نئی حکمت عملی کے تحت ایک نئی لائسنسنگ کیٹیگری متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت کمپنیاں وی پی اینز کی فراہمی کے لیے اجازت نامے کی درخواست دے سکیں گی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی اے کی جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے بالآخر غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ لائسنس یافتہ کمپنیوں کے ذریعے فراہم کردہ پراکسیز کے علاوہ تمام وی پی اینز کو غیر رجسٹرڈ اور بلاک سمجھا جائے گا۔ لائسنس یافتہ سروس فراہم کنندگان کی مدد سے حکام وی پی این ٹریفک کی نگرانی کر سکیں گے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کے تحت مقامی کمپنیاں جو پاکستان کے قوانین، اپنے لائسنس کی شرائط اور ریگولیٹری دفعات کی پابند ہیں، وہ صارفین کو پراکسی خدمات فراہم کریں گی۔ اس طرح اس منصوبے کی مدد سے پی ٹی اے وی پی این فراہم کنندہ کمپنیوں کو زیادہ مؤثر انداز میں کنٹرول کر سکے گا۔ مقامی وی پی این سروس فراہم کنندگان کا خیال پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جو آئی ٹی اور اس سے متعلق خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ پاشا کے چیئرمین سجاد سید نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے پی ٹی اے اور آئی ٹی کی وزارت کو بتایا کہ ملک کے 25 لاکھ فری لانسرز کے لیے ایک بین الاقوامی ماڈل کی ضرورت ہے۔ فراہم کنندگان پی ٹی اے کو لائسنس فیس ادا کر سکیں گے۔ لائسنس یافتگان اپنے وی پی این سروس صارفین کو فروخت کریں گے۔ بالآخر اسی طرح جیسے سیلولر کمپنیاں اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اپنی خدمات فروخت کرتے ہیں۔ اگر کوئی صارف ایک وی پی این فراہم کنندہ کی خدمات سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ سجاد سید نے مزید کہا کہ اس ماڈل کے تحت حکومت مقامی وی پی این سے صارفین کے مواد کی نگرانی کر سکتی ہے۔ کمپنیوں کو ملک بھر میں وی پی این خدمات فراہم کرنے کے لیے لائسنس فیس کی مد میں 3 لاکھ روپے اور صوبے میں خدمات کے لیے 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ لائسنس 15 سال تک کارآمد ہوں گے اور میعاد ختم ہونے پر اسی مدت کی ایک اور مدت کے لیے توسیع کی جا سکتی ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ کی دستاویزات کے مطابق موجودہ سروس فراہم کنندگان کے لائسنس کی شرائط کا اطلاق وی پی این سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی ہوگا۔ ان شکوں میں سے ایک میں کہا گیا ہے کہ کمپنی پی ٹی اے کی خواہش کے مطابق تمام معلومات فوری طور پر فراہم کرے گی۔ ایک اور شک میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کی بنیاد پر لائسنس یافتہ اور سروس فراہم کنندہ کو لائسنس یافتہ کے اپنے خرچ پر قومی طور پر مجاز سیکیورٹی اداروں کو قومی اور قانونی مداخلت کے آلات فراہم کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب تکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نئی اسکیم بھی ایک بیکار مشق ہے، کیونکہ یہ حکام کو ضرورت سے زیادہ نگرانی کے اختیارات فراہم کرتی ہے۔ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین شہزاد ارشد نے واضح کیا کہ وی پی این کا استعمال روکا نہیں جا سکتا، اور اگر کچھ پراکسیز کو بلاک کیا جاتا ہے تو لوگ متبادل کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔